بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز ناظرین کرام، یہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ انسان کی بہت ساری الجھنوں کا مداوع ہے، بہت ساری پریشانیوں کا اس کے اندر حل بیان کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان اگر اس حدیث شریف کے مطلب کو سمجھ لے اور سمجھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں لائے تو اس کو ہزاروں تکلیفوں سے نجات مل سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی ہے جس کا جاننا ویسے بھی ضروری ہے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یعنی اللہ کا قول ہے۔ جو روایت ہے یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے قول کو بیان کیا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں۔ چنانچہ یہ اللہ کا قول ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اس حدیث شریف کا مفہوم تو بہت طویل ہے اور بڑا وسیع مفہوم ہے، مگر خلاصے کے طور پر آپ اتنی بات سمجھ لیجئے کہ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی امید رکھے، اللہ تعالیٰ سے اس کا گمان یہ ہو کہ اللہ رب العزت مجھ پر رحم فرمائیں گے اور اس بات کو ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی کو گزارے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتے ہیں۔ اور اگر انسان اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو جائے، وہ بھول جائے کہ وہ مالک الملک ہے، وہ بھول جائے کہ وہ خالق ہے، انسان بھول جائے کہ وہ رب العزت ہے اور اس سے مایوس ہو کر اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر کسی دوسرے در کو کھٹکھٹانے لگے، کسی دوسرے دروازے پر جا پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے در سے دھتکار دیتے ہیں۔ یعنی انسان اللہ سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ لہٰذا انسان کی زندگی کی دو کیفیتیں ہیں، انسان کی پوری زندگی میں دو کیفیتیں مشترک طور پر ہمیشہ پائی جاتی ہیں، اور ان دونوں کیفیتوں کی رہنمائی ہے اس روایت کے اندر۔ ایک تو کیفیت وہ ہوتی ہے کہ جب انسان کو آنے والے وقت کے لیے کسی طرح کے خدشے کا امکان ہوتا ہے، یعنی خطرہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں انسان اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، اللہ تعالیٰ سے امید لگائے کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائیں گے، اس بات کو ذہن میں بٹھا لے اور اس کے بعد میں سارے معاملات کو ترتیب دے، اللہ سے دعا بھی کرے، اللہ تعالیٰ سے اس کی تمنا، اپنی جو تمنا ہے اس کا اظہار بھی کرے، اور اس کے پورے ہونے کے جو طریقے ہیں انسان ان کو اختیار بھی کرے، گناہوں سے بھی بچے۔ اللہ تعالیٰ اس کی امید کو ضرور پورا فرماتے ہیں، یعنی جو آگے آنے والا معاملہ ہے اس کے سلسلے میں انسان اللہ سے امید رکھے، اور جو پہلے گزر چکا ہے اس کے سلسلے میں انسان اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے۔ یہ دو چیزیں ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ جو آنے والا مستقبل ہے اس کی ترتیب میں بھی ماضی کا دخل ہوتا ہے۔ ماضی کی زندگی اگر گناہوں میں گزری ہے تو جو مستقبل کے معاملات ہیں ان کے اندر خرابی آ جاتی ہے۔ انسان کا ماضی مستقبل کو طے کرتا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی کے پاس تشریف لے گئے، وہ نزع کی حالت میں تھے، یعنی وہ موت کے قریب تھے، ان کا انتقال ہونے والا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ کیا حالت ہے، کیا صورتحال ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، امید ہے اور خوف ہے۔
غور کیجیے، آپ وہی بات بیان کی کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، امید ہے اور خوف ہے، جو ماضی میں کیا اس کے متعلق تو خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہ فرما لے، اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہ فرما لے، اور جو آگے معاملہ پیش آئے گا، جس کے سلسلے میں فیصلہ ہوگا، اس کے متعلق اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر کا فیصلہ فرمائیں گے۔ جب یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے اندر یہ کیفیت ہو، جس کے اندر یہ وصف پایا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوف سے نجات عطا فرماتے ہیں اور اس کی امید کو پورا فرماتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے عربی کا ایک مقولہ نقل کیا ہے، کسی نے بڑی حکمت کی بات کہی ہے اس کے اندر کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے۔ انسان کو اللہ سے خوف بھی رہنا چاہیے، اللہ کا ڈر بھی دل میں ہو، اور اللہ سے امید بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ صرف امید لگا لینا اور یہ خیال کرنا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ معاف ہی کر دیں گے، اور اس امید کے سہارے انسان گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے، تو یہ گویا شیطان نے اس کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے۔ یا صرف ڈرنا اور نا امید ہو جانا، ڈرنا بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم نہیں فرمائیں گے، مجھ کو سزا دی جائے گی، مجھ کو ضرور عذاب ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے پورے طور پر نا امید ہو جانا، یہ بھی گمراہی ہے۔ تو گمراہی دونوں جانب ہے، نا امیدی اور بے خوفی دونوں گمراہی کے راستے ہیں۔ دونوں کے بیچ کا جو راستہ ہے، انسان کو اللہ سے امید بھی ہو اور انسان کو اللہ سے ڈر بھی ہو، یہ دونوں چیزیں اگر پائی جائیں گی تو پھر وہی بات کہی جائے گی کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان میں، یعنی امید بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو، تو ایسی شکل میں انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز ہاتھ سے نہ جانی چاہیے۔ آج کے دور میں عام طور سے ہم اس غلطی کے اندر مبتلا ہیں کہ اللہ سے صرف امید لگائے ہوئے ہیں، نمازوں پر نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، روزوں پر روزے چھوڑے جا رہے ہیں، اللہ کے احکام کو پورے طور پر ترک کیا جا رہا ہے، نہ زکاتوں کی پابندی ہے، نہ صدقات کی پابندی ہے، نہ حج کے فرائض کی ادائیگی ہے، ہم پورے طور پر دین سے مڑ چکے ہیں۔ اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو وہ بڑی آسانی سے یہ بات کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، کیا اللہ نے یہ حکم اسی لیے نازل کیے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فرض اسی لیے کیا تھا کہ ایک امید کے سہارے ان سب کو چھوڑ دیا جائے؟ تو یہ سراسر غلطی ہے۔ آدمی ان سب کاموں کو کرے اور کرنے کے بعد اللہ کا ڈر دل میں رکھے، یہ سب کام کرے اور کرنے کے بعد اللہ پر امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ ان کاموں کو کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ سمجھے۔ یہ خلاصہ ہوا اس روایت کا، انا عند ظن عبدی بی۔ آدمی دوسرے معاملات میں بھی اللہ سے اچھا ہی گمان رکھے۔ مثلا کوئی گھر میں بیمار ہوا، جب تک وہ بیمار ہے تو انسان اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور شفا دیں گے۔ ایسی شکل میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس کے بعد دو ہی باتیں ہوں گی، یا تو وہ شفا یاب ہو جائے گا تو اس کی شفا یابی میں اللہ کی رضامندی ضرور شامل ہوگی، کیونکہ آپ کو اللہ ہی سے امید تھی، یا پھر وہ انسان شفا یاب نہیں ہوگا اور انجام کو پہنچ جائے گا، یعنی اس کا انتقال ہو جائے گا۔ تو چونکہ آپ کی امید تو اللہ ہی سے تھی، اور اللہ تعالیٰ سے جب آپ نے امید لگائی تو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں خیر کے فیصلے فرمانے والے ہیں، خاص طور سے جب اس سے امید کی جائے، اس سے مانگا جائے، تو اس کے انتقال میں ہی خیر چھپی ہوئی ہے۔ لہذا اس کے انتقال کی وجہ سے انسان کو کسی طرح کا شر لاحق نہیں ہوگا، بلکہ خیر ہی خیر ملے گی۔ اس کے وارثین بے سہارا نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کا انتظام فرما دیں گے۔
یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے جو بات بیان کر دی یہ پورا نظام اسی کے طرز پر چل رہا ہے، یہ پورا نظام اسی طریقے پر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ لہٰذا ہمیں ایسی صورتحال میں کہ اگر کوئی انتقال کر جائے اس وقت میں بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا چاہیے۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کون سی خیر مقدر کی تھی، چھپا کے رکھی تھی اس میں کہ اس کا انتقال ہو جائے، اور ہم نے اللہ سے خیر کی ہی امید کی تھی۔ ہاں اگر ہم مایوس ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے ہم نظریں پھرا لیں اور ایک طرح کی اللہ تعالیٰ سے بدظنی پیدا کر لیں، پھر بہت ممکن ہے کہ اس کے انتقال میں شر چھپا ہوا ہو اور وہ ہمارے لیے ایک سزا بن جائے۔ چنانچہ یہ سب باتیں سمجھنی چاہیے، ان پر غور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ انسان اچھا گمان ہی رکھے، چاہے کتنے بھی گناہ ہو اور چاہے کیسے بھی گناہ ہو، اللہ سے نا امید نہ ہو، مسلسل مانگتا رہے۔ ایک دن آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو یوں سمجھانے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو خلاصی دے دی، قطعاً نا امید نہ ہو، ہرگز نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے مسلسل اپنی امید کا رشتہ جوڑ کے رکھے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔